یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جن اندازوں کے ساتھ نیتن یاہو کے کہنے پر یہ جنگ شروع کی تھی وہ اب تک سب غلط ثابت ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس جنگ میں بہت بڑی مس کیلکولیشنز کی ہیں اور ان کی بنیاد پر غلط فیصلے کیے ہیں جس کی قیمت ساری دنیا ادا کر رہی ہے۔ اور اب بڑے معاشی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ فوری طور پر نہ رکی تو امریکہ سمیت ساری دنیا کی معیشتوں کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ٹرمپ کے دعوے اور زمینی حقائق رکھتے ہیں۔ نمبر 1، صدر ٹرمپ نے سوچا کہ خامنائی کی شہادت سے ایران میں رجیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایرانی عوام جنگ سے پہلے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، وہ پھر نکل آئیں گے اور رجیم کا خاتمہ کر دیں گے، اور پھر ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کی حکومت آ جائے گی اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایرانی عوام سے سڑکوں پر آنے کا مطالبہ بھی کیا اور بار بار بھی کیا، مگر عوام نہیں نکلے۔ جو جنگ سے پہلے رجیم کے خلاف سڑکوں پر تھے وہ تو نہیں نکلے، مگر رجیم کے حق میں اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی مخالفت میں عوام ضرور سڑکوں پر نکلے۔ اور ابھی تک جنگ کا حاصل یہ ہے کہ ایران میں تباہی تو بہت ہوئی ہے، مگر 86 سالہ خامنائی کی جگہ ان کے 56 سالہ بیٹے مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر بن گئے، جو اور زیادہ ہارڈ لائن ہیں۔ یعنی رجیم چینج کا مقصد اب تک مکمل ناکام نظر آتا ہے۔ دوسری غلط کیلکولیشن صدر ٹرمپ نے یہ کی کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بند نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو ٹرمپ کی دھمکی کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا، نہیں ہٹے گا تو وہ شپنگ کمپنیز کو انشورنس اور امریکی نیوی کے اسکورٹ کی آفر دیں گے، تو پھر وہ کمپنیز اپنے جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزار لیں گی اور ایران ناکام ہو جائے گا۔ مگر ان میں سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسٹریٹ آف ہرمز آج بھی بند ہے اور تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے اوپر ہے، اور اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند رہی تو خود امریکی معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق ایک مہینہ بند رہنے کی صورت میں تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل پر پہنچ جائیں گی۔ اسٹریٹ آف ہرمز اگر 2 مہینے بند رہی تو تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچ جائیں گی۔ اور یہ بات واضح ہو کہ صدر ٹرمپ کو امریکی انٹیلیجنس اور پینٹاگون نے اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیا تو ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا، مگر صدر ٹرمپ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور اب ساری دنیا تیل اور گیس کی بلند قیمتیں بھگت رہی ہے۔ اور صدر ٹرمپ اپنے اتحادیوں اور چین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی نیوی بھیج کر اسٹریٹ آف ہرمز کھلواؤ، مگر برطانیہ، جرمنی، اسپین، جنوبی کوریا اور جاپان سب نے صاف انکار کر دیا ہے، اور چین نے تو جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تیسری غلط کیلکولیشن صدر ٹرمپ نے یہ کی کہ اگر تیل کی سپلائی متاثر ہو بھی گئی تو امریکہ اور دیگر ممالک اپنے ایمرجنسی ریزرو سے مارکیٹ میں تیل سپلائی کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ اس سے مارکیٹ میں سپلائی بڑھنے کا پیغام جائے گا اور تیل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور ایسا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ مارکیٹس بہت سمجھدار ہوتی ہیں۔ مارکیٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ مسئلہ تیل پیدا کرنے کا نہیں ہے بلکہ تیل سپلائی کا ہے۔ ٹھیک ہے کہ مختلف ترقی یافتہ ممالک نے کہہ دیا کہ وہ اپنے ایمرجنسی ذخائر میں سے 40 کروڑ بیرلز تیل مارکیٹ میں سپلائی کریں گے، جس میں سے 17 کروڑ بیرل تیل امریکہ دے گا، مگر یہ ممالک اپنے ذخائر میں سے روزانہ 15 سے 20 لاکھ اضافی بیرلز ہی سپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سے اوپر اضافی تیل سپلائی کرنے کی ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز سے روزانہ 2 کروڑ بیرلز تیل گزرتا ہے، یعنی دنیا کا 20%۔ اس لیے اگر امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اپنے ایمرجنسی ذخائر میں سے تیل مارکیٹ میں سپلائی کر بھی دے تو بھی روزانہ 1 کروڑ 80 لاکھ بیرلز کا شارٹ فال رہے گا۔ یعنی ٹرمپ کی حکمت عملی بھی فلاپ ہو گئی اور ٹرمپ کو روس سے پابندیاں ہٹانی پڑیں تاکہ مارکیٹ میں تیل کی سپلائی برقرار رہے۔ چوتھی غلط کیلکولیشن صدر ٹرمپ کی یہ اسیسمنٹ تھی کہ پچھلے سال جون کی طرح ایران خلیجی ممالک پر حملہ نہیں کرے گا۔ گزشتہ برس بھی ایران نے قطر میں امریکہ کی العدید بیس پر ایک حملہ کیا تھا، اور وہ حملہ بھی علامتی تھا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر صدر ٹرمپ کی اسیسمنٹ بھی اس بار غلط ثابت ہوئی۔ ایران نے فوری طور پر خطے کے دیگر ممالک پر حملہ کر دیا، وہاں امریکہ کی ملٹری بیسز اور ایمبیسیز پر بھی حملہ کر دیا، تیل کی تنصیبات پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی اسیسمنٹ اتنی غلط تھی کہ ماضی میں عراق جنگ سے ہفتوں پہلے امریکہ نے وہاں سے اپنا عملہ نکال لیا تھا، مگر اس جنگ کے بعد خود صدر ٹرمپ نے مانا کہ خلیجی ممالک سے امریکی عملہ اس لیے نہیں نکالا گیا کیونکہ انہیں ایران کے اس ری ایکشن کی توقع ہی نہیں تھی۔ ٹرمپ کی 5ویں غلط اسیسمنٹ یہ تھی کہ جون کی جنگ کے بعد ایران کے پاس میزائل ختم ہو گئے، اس لیے ایران مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ مگر صدر ٹرمپ یوکرین جنگ سے ہی کوئی سبق سیکھ لیتے تو ایران کے شاہد ڈرونز کے خطرے کو ضرور مد نظر رکھتے، جس نے پورے خطے میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا ہے، تباہی کی ہے اور امریکیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔
صدر ٹرمپ اور نیتن کی جنگ کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے صدر ٹرمپ یہ تک نہ کیلکولیٹ کر سکے کہ ایران جنگ کا فائدہ امریکہ کے سب سے بڑے دشمن روس کو ہو جائے گا۔ وہ ایران جنگ سے پہلے مختلف ممالک کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ روس سے تیل خریدا تو ٹیرف لگا دوں گا۔ ان کی ان دھمکیوں کا اثر بھی ہو رہا تھا۔ بھارت نے روسی تیل کی خریداری 90% کم بھی کر دی تھی اور عرب ممالک سے خریداری بڑھا دی تھی، اور پھر صدر ٹرمپ نے ایران سے جنگ چھیڑ دی اور ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر کے عرب ممالک کی تیل کی سپلائی بند کر دی، اور اب خود صدر ٹرمپ کی اجازت سے بھارت اور دیگر ممالک روسی تیل خرید رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ اور پہلے سے مہنگا خرید رہے ہیں۔ پہلے پابندیوں کی وجہ سے روسی تیل کے خریدار $10 سے $15 کا ڈسکاؤنٹ لیتے تھے، اور اب روس پریمیم لے رہا ہے، یعنی روس اب زیادہ تیل بھی بیچ رہا ہے، مہنگا بھی بیچ رہا ہے، اور اضافی $15 سے $20 کروڑ روزانہ کما رہا ہے، اور اب تک ایران جنگ کی وجہ سے تقریباً $2.5 ارب اضافی کما چکا ہے۔ اور اب ساؤتھ کوریا بھی روس سے تیل خریدنے کا اعلان کر رہا ہے، حالانکہ روس نارتھ کوریا کا اتحادی ہے اور نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا دشمن ہے، جو ایسے وقت میں میزائل کے تجربے کر رہا ہے کہ جب امریکی صدر پیٹریوٹ میزائل کی کمی کی وجہ سے ان میزائلز کو ساؤتھ کوریا سے ایران جنگ کی طرف منتقل کر رہے ہیں، یعنی ٹرمپ نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کے باقی اتحادیوں کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یعنی پہلے یہ تنقید ہو رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس جنگ لڑنے کا پلان نہیں ہے، مگر کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی بھی ہے، مگر اب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ نہ تو پلان تھا، نہ لڑنے کی صلاحیت تھی، اور نہ ہی اپنا اور اتحادیوں کا دفاع کرنے کی صلاحیت تھی۔ اور اب جنگ شروع کر دی ہے تو اس جنگ میں جب اگریسر یہ ثابت کرے گا کہ اس نے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں، تو ہی اس جنگ میں جیت امریکہ اور اسرائیل کی تسلیم کی جائے گی، کیونکہ ایران میں اتنی تباہی ہونے کے بعد بھی اگر رجیم سروائیو کر گیا تو اپنی جیت ڈکلیئر کر دے گا۔ مگر صدر ٹرمپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف کریڈٹ لیتے ہیں، کوئی نہ بھی دے تو خود کو ہی کریڈٹ دے دیتے ہیں، ناکامی کی ذمہ داری کبھی نہیں لیتے، بلکہ صرف اور صرف تعریفیں سمیٹتے ہیں۔ کوئی تعریفیں نہ کرے تو خود اپنی تعریفیں کر لیتے ہیں۔ انہیں ہر کام میں ٹرافی چاہیے، تنقید نہیں چاہیے۔ تو پھر ایران جنگ میں اتنی تباہی کا بلیم کون لے گا؟ نیتن یاہو، عرب اتحادی، یا کوئی اور؟ یہ فیصلہ بھی فی الحال تو خود صدر ٹرمپ بھی کریں گے، مگر پھر تاریخ خود اپنا فیصلہ دے گی۔